اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، تاریخ کے پنوں کی سیاہی سے بننے والا وہ فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، اس بدبخت کو عبرتناک موت دیکھ کر اور اس کو غرق کر کے اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو مصر کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جس فرعون کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ ایسا بدبخت فرعون تھا جو خود کو خدا کہلواتا اور اپنی پوجا کروایا کرتا، اور جو لوگ اس کو خدا نہ مانتے ان پر ظلم و ستم کرتا اور مصر کا مشکل ترین کام یہ ان سے کروایا کرتا۔ پیارے دوستو، فرعون کس قدر بدبخت اور لعین شخص تھا، اس کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، تو اس وقت اس کی لاش کو نہ تو پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس کی لاش اس روئے زمین پر قیامت تک یوں ہی جلتی اور سڑتی رہے گی اور پوری دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے زبردستی کس طرح مصر کی سب سے حسین و جمیل اور پاک دامن عورت سے شادی کی، اور کس طرح فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر مصر کی سب سے خوبصورت عورت کو اپنی بیوی بنایا، اور فرعون سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، اور کائنات کے سب سے بڑے کافر فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور کس طرح فرعون کی بیوی ایک کافر کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ کی پاک ذات اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو یہ انعام عطا فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو مصر کا بادشاہ بنتے ہی اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا، اور فرعون نے مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور تمام لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ جو لوگ اس کو اپنا خدا مانتے یہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا، اور جو لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کرتے یہ ان پر ظلم و ستم کرتا اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتا۔ فرعون نے جب شادی کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت عورت کا انتخاب کیا۔ فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام پہنچایا۔ ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور حضرت آسیہ علیہ السلام اسی بادشاہ کی آل اولاد میں سے تھیں، اور ریان بن ولید بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اور اسی بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون جو کہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، لہٰذا جب فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو نکاح کا پیغام پہنچایا تو یہ پیغام حضرت آسیہ علیہ السلام کے والدین کو ناگوار گزرا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ماں باپ اس رشتے سے ناخوش تھے اور وہ فرعون کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا لہٰذا اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زبردستی شادی کر لی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دھمکی دی کہ اگر انہوں نے فرعون کے ساتھ شادی سے انکار کیا تو وہ ان کے والدین کو قتل کروا دے گا۔ اس طرح فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر حضرت آسیہ علیہ السلام سے شادی تو کر لی، لیکن شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا، اور فرعون ساری عمر حضرت آسیہ علیہ السلام پر قادر نہ ہو سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب شادی کی پہلی رات فرعون اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سوتا رہا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون شادی کی پہلی رات ہی نامرد ہو گیا، جس کی وجہ سے فرعون ساری عمر حضرت آسیہ علیہ السلام پر قادر نہ ہو سکا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک دامن خاتون کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرعون کو شادی کے بعد ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے طبیبوں نے فرعون کو صحبت کرنے سے منع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون ساری عمر حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ صحبت نہ کر سکا۔ چونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام اس بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، وہ خدا کی وحدانیت کو مانتے تھے اور اس پر ایمان لے کر آئے تھے، اس لیے حضرت آسیہ علیہ السلام بھی ایک خدا کو ماننے والے تھیں، اس کی وحدانیت پر یقین رکھتی اور اس کی عبادت گزار بندی تھیں۔ وہ ایک پاک دامن اور نیکوکار خاتون تھی، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا۔
پیاری دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی اولاد تھی، اور جب فرعون نامرد ہو چکا تھا تو فرعون کی اولاد کیسے پیدا ہوئی۔ بہت سی روایات کے اندر فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن مفسرین اس بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی فرعون کی اپنی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس لڑکی کو فرعون نے کسی سے لے کر پالا تھا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا تھا، لہٰذا فرعون کی اپنی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ دوستو، اس طرح وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو ایمان کی دولت کیوں عطا فرمائی، اور فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ جنت، اور جنت کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف کیوں عطا فرمایا؟ اس کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے فرعون کا سارا جسم لرزنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے اپنے دربار کے اندر تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنے خواب کو رکھا اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ تو نجومی نے فرعون کے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ فرعون نے جیسے ہی یہ تعبیر سنی تو غضبناک ہو گیا۔ اس نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں گی ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے مردوں کو روک دیا جائے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بالکل نہ رہیں اور ان کے قریب نہ جائیں۔ چنانچہ اسی قتل و غارت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گیری دکھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل و غارت کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق کے اندر ڈالا اور اس صندوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پر ایک دریا میں بہا دیا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اس دریا میں ایک نہر فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی۔ چنانچہ وہ صندوق اسی نہر میں ہوتا ہوا فرعون کے محل کے قریب آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب نہر کے اندر صندوق کو دیکھا تو حکم جاری کیا کہ وہ اس کے پاس لایا جائے۔ اس کو لا کر جب کھولا گیا تو اس صندوق کے اندر ایک بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی اس وقت اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھی، اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت بچہ موجود تھا۔ اس طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نام موسیٰ علیہ السلام رکھا تھا۔ جب فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو کھولا تو صندوق میں موجود بچے کے چہرے پر ایسا نور تھا، تو اس نور کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ تیرے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہرگز قتل مت کروانا۔ اس وقت فرعون اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ بچہ تم ہی رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرعون اپنی بیوی کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا، یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فرعون کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتے اور وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا۔ لیکن فرعون چونکہ بدبخت تھا اور اس کے نصیب میں ایمان لانا تھا ہی نہیں، لہٰذا اس وجہ سے فرعون اس بات کا اقرار ہی نہ کر پایا۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ علیہ السلام شادی سے پہلے ہی دن فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف تھیں، اور فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف ایک پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معبوس فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک ایک بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا، تو اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر یہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں۔ مسلمان تو وہ شروع سے تھیں ہی، لیکن اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مان لیا، لیکن انہوں نے اپنے اس ایمان کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا اور کافی دنوں تک اپنے ایمان کو فرعون اور اس کے بندوں سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خود کو خدا کہلوانے لگا اور لوگوں سے اپنی پوجا کروانے لگا، تو یہ بات حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان کو بالکل بھی گوار نہ تھی، اور حضرت آسیہ علیہ السلام کھل کر میدان میں آ گئیں۔ اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ چنانچہ جیسے ہی فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکی ہے، تو وہ بدبخت فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، اور فرعون نے روزانہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن فرعون کے ہر طرح کا ظلم حضرت آسیہ کے ایمان کو کمزور نہ کر سکا۔